Mr. Speaker, I wish to lay before the Provincial Assembly the annual budget statement for the financial year 2019-20. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये एक तारीखी लम्हा है। पहली मर्तबा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने एक नए और बड़े सूबे, एक नए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया जा रहा है। इस तारीखी बजट को पेश करना मेरे लिए इंतहाई एजाज और फख्र की बात है। आज जमशुदा कबायली अजला के अवाम को पख्तूनख्वा में खुशामदीद कहने के लिए निहायत मौजू मौका है, और वो दिन भी दूर नहीं जब हम उनके नुमाइंदों को भी इस ऐवान में खुशामदीद कहेंगे। ये इंतजाम ना सिर्फ इस सूबे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है। आज मैं आपके सामने निहायत जिम्मेदारी और फख्र से इस सूबे का बजट पेश कर रहा हूं, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ भी अभी मिलती हैं और जिसमें मजीद 50 लाख हमारे हमवतन शमाली और जनूबी वजीरिस्तान, कुरम, औरकज़ई, खैबर, मोमंद और बाजवाड़ के कबायली अजला से शामिल हो चुके हैं। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान से एक दरख्वास्त करता हूं, आए और जहां तक मुमकिन हो जमाती और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अपने जिले, अपने हलके से हटकर सोचें, क्योंकि अगर ये सूबा तरक्की करेगा तो आपका जिला तरक्की करेगा, आपका शहर तरक्की करेगा, आपका गांव तरक्की करेगा, सारा पाकिस्तान तरक्की करेगा और ये सूबा एक अजीम सूबा बनेगा। जनाब स्पीकर, अल्फाज से मुल्क नहीं बदलते, तकारीर से भी मुल्क नहीं बदलते, चाहे वो बजट की तकरीर ही क्यों ना हो। अमल भी जरूरी है। हमने काम किया है, मेहनत की है, अब हम आपको उस मेहनत का रिजल्ट बताएंगे। 900 अरब रुपए इस नए और बड़े सूबे का पहला बजट, 693 अरब रुपए सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 162 अरब रुपए कबायली अजला के लिए, 45 अरब का सरप्लस बजट वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर। एक और फिगर, 319 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट, रिकॉर्ड तरक्कियाती बजट। पंजाब के 350 अरब रुपए से सिर्फ 31 अरब रुपए कम और सिंध के 284 अरब रुपए से 40 अरब रुपए ज्यादा। सेटल्ड एरिया के लिए 236 अरब रुपए और जमशुदा कबायली अजला के लिए 83 अरब रुपए, दोनों रिकॉर्ड बजट है। इंशाअल्लाह इस पैसे से पूरा सूबा तरक्की करेगा। इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं,
میں ان 5 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس بجٹ کو منفرد بناتی ہیں۔ ایک، ہم نے یہ وہ بجٹ بنایا ہے جس میں ہم نے حکومتی اخراجات پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ 2، یہ وہ بجٹ ہے جس میں ہم نے اپنی آمدن میں اضافے کا مستقل سفر شروع کر دیا ہے۔ 3، یہ وہ بجٹ ہے جس میں ہم نے ترقیاتی بجٹ کا نہ صرف حجم بڑھایا ہے بلکہ تھرو فارورڈ میں بھی ریکارڈ کمی لائی ہے۔ 4، ہم نے حقیقی معنوں میں اپنی ترجیحات پر ان جگہ پیسہ لگایا ہے جہاں سے صوبے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور 5، ہم نے قبائلی اضلاع سے کیا ہوا وعدہ یقینی معنوں میں پورا کیا ہے۔ اب ان نکات پہ میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا۔ پہلا پوائنٹ، اخراجات میں کمی۔ ایک مشہور مصنف نے کہا تھا کہ دنیا کو تو ہر کوئی بدلنے کا سوچتا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں بدلتا۔ یہ حکومت، محمود خان کی حکومت اور اس کی کابینہ شروعات اپنے آپ سے کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے اپنی تنخواہ میں 10% کمی کی، یہ کابینہ 12% کمی کرے گا۔ جناب اسپیکر، گریڈ 20، گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے افسر اور وہ افسر جن کو خاطر خواہ الاؤنس ملتی ہے، ان کی تنخواہوں میں ایسے مشکل سال میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو زیادہ جونیئر گریڈز کے، گریڈ 17، 18 اور 19 کے ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 5% زیادہ کی جائے گی، اور گریڈ 16 اور اس سے کم کے سارے ملازمین، ان کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس میں۔ یہ اقدامات ضروری ہیں۔ اخراجات میں کمی تو ہمیشہ ضروری تھی، ایسے مشکل حالات میں اور بھی۔ زیادہ تنخواہ تو سب کو چاہیے، زیادہ تنخواہ تو سب کو چاہیے، لیکن ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کا سوچنا ہے جو ان دیہات میں رہتے ہیں، وہ غریب جن کے پاس سرکاری نوکری بھی نہیں ہے، وہ لوگ جن کو پینے کا صاف پانی دینا ہے، روڈ دینی ہے، اپنے بچوں کے لیے اسکول میں ایک ایکسٹرا ٹیچر دینا ہے، جن کو BHU میں دوائی اور ڈاکٹر دینا ہے۔ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھیں گے پختونخوا کے ہر ضلع میں۔ جناب اسپیکر، ہم نے مجموعی حکومتی اخراجات میں بھی کمی لانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیٹلڈ اضلاع میں جاری اخراجات میں 95 ارب روپے کی بچت کی ہے، اور وہ ترقیاتی بجٹ میں شامل کیا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ ایسی ایک کاوش ضروری تھی کیونکہ سیٹل ڈسٹرکٹس کے جاری اخراجات میں تشویشناک اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے لیے جو چیز اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ میں اضافے کی ایک اہم جز ریٹائرمنٹ قوانین میں ترمیم ہے۔ کابینہ نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو 63 سال اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سال کی سروس یا 55 سال کی عمر جو بھی بعد میں آئے، اس تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر کا ہمیشہ سے لائف ایکسپیکٹنسی سے تعلق رہا ہے۔ 1947 میں لائف ایکسپیکٹنسی 45 سال تھی تو ریٹائرمنٹ عمر 50 سال تھی۔ 1973 میں لائف ایکسپیکٹنسی 55 سال تھی تو یہاں پہ 55 سال لکھا ہے لیکن ایکچولی 60 سال تھی ریٹائرمنٹ۔ 1973 کے بعد 46 سال ہو گئے لیکن یہ ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں بڑھی۔ تو مجھے فخر ہے
کہ خیبر پختونخوا وہ پہلا صوبہ ہے جس نے سول سروس ریفارم کا آغاز کیا ہے اور یہ نہایت ضروری قدم لیا ہے. یہ فیصلہ راتوں رات بھی نہیں کیا گیا, سوچ کیا گیا ہے, ایکسپرٹس کی اوپینین لی گئی ہے. ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے. اس سے ہمیں ہر سال غریبوں کے لیے 20 ارب روپے بچیں گے جو ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں ڈالے ہیں. ہر سال ہزاروں لوگ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر پوری پینشن بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر سے تنخواہ بھی. یہ آپ کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے. کیا یہ اس کا صحیح استعمال ہے؟ دو مزید چیزیں. اول, نوجوانوں کے لیے پیغام, اس فیصلے سے روزگار کے نئے مواقع کم نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس سال ہم ریکارڈ بھرتی کریں گے. یاد رکھیں 65 لاکھ کی لیبر فورس میں صرف 10,000 لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, 0.1%. اور ہر سال یہ خالی پوسٹ بھرتی بھی نہیں ہے کیونکہ ریکروٹمنٹ نئی پوسٹ سے بنتی ہے. انشاءاللہ اس سال ہم سیٹلڈ ڈسٹرکٹس میں 30,000 اور قبائلی اضلاع میں 17,000 ریکروٹمنٹ کریں گے اور سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کریں گے. اور اس سے بھی زیادہ یہ جو بچا ہوا پیسہ ہے اس سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 40 سے 50,000 نوکریاں بنیں گی. کسی کی پروموشن پر بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ کیونکہ ہم اس کے بعد پروموشنز کے قوانین پہ بھی کام کریں گے اور اس کو پرفارمنس بیس بنائیں گے. یہ ایک ایسے نئے کلچر کا آغاز بھی ہے جہاں ہر فرد کی خواہش صرف سرکاری نوکری نہ ہو, اس کے پاس چوائس ہو. دنیا کا کوئی ملک بھی پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن کے بغیر ترقی نہیں کر سکا. انشاءاللہ اس تبدیلی کا آغاز بھی پاکستان میں خیبر پختونخوا سے ہوگا. آخر میں پرائیویٹ سیکٹر میں مزدوروں کے لیے معاشی ضمانت کے لیے کم سے کم اجرت 15,000 روپے سے بڑھا کر 17,500 روپے ماہوار کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں. دوسرا پوائنٹ میرا, اب میں آمدن میں اضافے پر بات کروں گا. وسائل پیدا کرنا اور اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح صرف 12.9% ہے, جبکہ انڈیا میں یہ 18% اور ترقیاتی ممالک میں یہ 30% سے بھی زیادہ ہے. پچھلے سال ہم نے خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی KPRA میں اس وجہ سے اصلاحات کی ابتدا کی اور صرف 11 مہینے میں KPRA کی نان ٹیلی کام سیکٹرز کا ریونیو 49% بڑھا ہے. یہ بھی کافی نہیں, اس لیے 2019-20 میں ہم نے اپنے محصولات کے ہدف میں اضافہ کیا ہے اور 53.4 ارب کا سال سب سے زیادہ ٹارگٹ دیا ہے, جو کہ پچھلی سال کی پرفارمنس سے 54% زیادہ ہے. اور انشاءاللہ 2023 تک ہم اپنے محصولات کا ہدف 100 ارب روپے سے بھی بڑھائیں گے. اور ہم یہ ٹیکس بیس کو بڑھا کر بڑھائیں گے. در حقیقت بہت ساری جگہوں میں ہم ٹیکسز اور فیس کو کم کر رہے ہیں. مثلاً KPRA کے لیے ہم نے کل 58 ٹیکسیبل سروسز میں
28 टैक्सेस 15% के स्टैंडर्ड रेट से कम किए हैं, जिसमें मखसूस रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कॉल सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स और खास तौर पर राइड हेलिंग सर्विसेज और ऑनलाइन बिजनेसेस शामिल हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी मजीद नौकरियां बने। हम बाकी सेक्टर्स में भी जहां जहां मुमकिन है टैक्सेस और फीस में कमी कर रहे हैं। खास तौर पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फीस पंजाब के बराबर करके वो सेक्टर जो इस सूबे के लिए खास मानी रखता है उसको दोबारा से कंपेटिटिव बना रहे हैं। तीसरी बात, तरक्याती बजट में इजाफा। इस साल के शुरू में हमारे लगाए हुए अंदाजों से वाज़ेह हो रहा था कि अगर बाकी इस्लाहात ना की जाती तो हमारा तरक्याती बजट जारी साल के मुकाबले में 36% कम होता और सिर्फ 119 अरब रुपए होता। अगर ऐसे हो जाता तो हमारा 6 साल का थ्रो फॉरवर्ड 10 साल से भी बढ़ जाता है। लेकिन आपकी हुकूमत ने सिर्फ 95 अरब रुपए जारी अखराजात से बचत करके तरक्याती बजट में नहीं डाले, बल्कि 1380 प्रोजेक्ट्स एक एक को देख के सेटल डिस्ट्रिक्ट्स का थ्रो फॉरवर्ड 6 साल से कम करके 3.9 साल कर दिया। आज 190 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट्स के डालने के बावजूद ये थ्रो फॉरवर्ड 4 साल से कम है। हमने नई प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन को भी बेहतर किया है। क्या जमीन, ऑफिस और गाड़ियों पर खर्चा अवामी फलाह है? हमने ऐसा खर्चा भी बहुत हद तक कम किया है और कबायली अजला की एडीपी मिला के कुल 319 अरब रुपए का एडीपी किसी इनकलाब से कम नहीं। चौथी बात, काफी अरसे से हम फिक्स्ड परसेंटेज से हर डिपार्टमेंट के लिए फंड देते थे एडीपी में, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इस साल हमने तरजीहात की बुनियाद पर फंडिंग की है। तालीम और सेहत सबसे बड़े तरजीहात हैं और उनको सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है। उसके अलावा रोड्स और वाटर वो सेक्टर्स हैं जिनमें हमेशा स्पेंडिंग ज्यादा होती है। इन बयान किए सेक्टर्स के अलावा मैं उन सेक्टर्स का बताता हूं जिनको इजाफी बजट दिया गया है। टूरिज्म, यूथ और स्पोर्ट्स के लिए तरक्याती बजट 5.9 अरब रुपए, 136% ज्यादा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 6.7 अरब, 67% ज्यादा। ज़राअत के लिए 4.2 अरब, 63% ज्यादा। साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी के लिए 64 करोड़, 62% ज्यादा। जंगलात के लिए 4.8 अरब, 43% ज्यादा। इंडस्ट्री के लिए 1.5 अरब, 40% ज्यादा। और आला तालीम के लिए 5.7 अरब, 40% ज्यादा। और इससे ज्यादा हमने कोशिश की है और आप एडीपी में देख सकते हैं कि हर सेक्टर, हर जिले को, हर डिवीजन को पैसा मिला है। और पहली बार सूबे के सबसे पसमानदा अजला उनके लिए 1.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन अजला में कोलई पालस, बटग्राम, टांग, कोहिस्तान अपर, शांगला, चित्राल अपर और लोअर और हंगू शामिल हैं। इसके लिए इसके साथ तोरगढ़ के लिए भी एक स्पेशल पैकेज है। तो पसमानदा अजला को सबसे पहले देखा गया है।
جناب اسپیکر، آخری پوائنٹ، قبائلی اضلاع کے عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل۔ اس سال قبائلی اضلاع کا بجٹ 55 ارب روپے سے بڑھا کے 162 ارب روپے کیا گیا ہے۔ اس میں 10 سال ترقیاتی پلان کے لیے کل 83 ارب روپے شامل ہیں۔ 24 ارب روپے کرنٹ بجٹ کو جا رہے ہیں، جس میں 17,000 نئے جابز، لیویز اور خاصدار کی ریگولرائزیشن اور مزید اخراجات ہیں، اور 59 ارب روپے اے ڈی پی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کل اے ڈی پی بھی 83 ارب روپے ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا نے اپنے بجٹ میں سے قبائلی اضلاع کے لیے 3% شیئر 11 ارب روپے دیا، اور وفاقی حکومت نے بھی اپنے بجٹ میں سے 3% اور 72 ارب روپے دیا۔ اس کے لیے میں پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور آرمی اور آرمڈ فورسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص، کیونکہ انہوں نے والنٹری بیسس پہ اپنا بجٹ کم کیا تاکہ قبائلی اضلاع میں ترقی کا دور شروع ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات جو کہ سارے صوبے کے لیے ضروری ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس۔ یہ صوبہ وہ صوبہ ہے جو کب سے پورے پاکستان کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 161 اور اس کے تحت اے جی این قاضی فارمولا صوبے کو بجلی کے منافع کا حق دیتا ہے، اور ہمارے کیلکولیشنز کے مطابق یہ اماؤنٹ اس سال 129 ارب روپے بنتی ہے۔ لیکن آج تک 35-40 سال ہو گئے اس فارمولا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے حل کریں۔ ہم پرائم منسٹر اور منسٹر پاور who is the son of the soil اور فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے میں تعاون کریں۔ ہماری 3 درخواستیں ہیں۔ ایک، ہمارا 34.5 ارب روپے کے بقایا جات ہمیں اس سال دیے جائیں، کیونکہ ان کے نام ملنے سے ہمارا پورا بجٹ متاثر ہوتا ہے۔ 2، گیس اور تیل کی پیمنٹس کی طرح بجلی کا پیسہ بھی ہمیں ماہوار ٹرانسفر کیا جائے، اور 3، ہمیں اے جی این قاضی فارمولا کے تحت بجلی کے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی پیمنٹ کی جائے۔ ہمیں صرف بیٹھنا ہے، بہت سے طریقے ہیں، انشاءاللہ حل نکل جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی عمران خان کی حکومت میں خیبر پختونخوا کے لیے حل ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ کے اعداد و شمار کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہم محصولات پر جلدی نظر ڈالتے ہیں۔ 453.2 ارب روپے فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس، 54.5 ارب روپے ڈویزبل پول سے 1% وار آن ٹیرر کی مد میں، 25.6 ارب روپے تیل اور گیس کی رائلٹیز اور سرچارجز، 21.2 ارب روپے بجلی کا خالص منافع، 34.5 ارب روپے این ایچ پی کے بقایا جات، 53.4 ارب روپے صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس محصولات، 82 ارب روپے فورن پروجیکٹس اسسٹنس،
24.7 ارب روپے دیگر ذرائع سے حاصل ہوں گے۔ قبائلی اضلاع کے لیے گرانٹس 151 ارب روپے، اس طرح کل محصولات 900 ارب روپے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب اخراجات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیٹلڈ اضلاع کے لیے تنخواہیں 256 ارب روپے، پچھلے سال سے 1 روپے کا بھی کل اضافہ نہیں ہوا۔ پینشن 69.9 ارب روپے، نان سیلری 93.5 ارب روپے، دیگر جاری اخراجات 37.6 ارب روپے، صوبائی ترقیاتی پروگرام 108 ارب روپے، ضلعی ترقیاتی پروگرام 46 ارب روپے، فورن ڈیولپمنٹ اسسٹنس 82 ارب روپے، کل 693 ارب روپے۔ اور ضم شدہ اضلاع کے لیے بشمول صوبے کی طرف سے 11 ارب روپے کے جاری اخراجات 79 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ 83 ارب روپے، کل بجٹ 162 ارب روپے، کل سرپلس 45 ارب روپے، اور اس طرح کل اخراجات 900 ارب روپے۔ پورے بجٹ کی ڈیٹیلز تو آپ کے سامنے ہیں، میں سیکٹر اور ڈپارٹمنٹ وائز کچھ موٹی موٹی ڈیٹیلز دیتا ہوں۔ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن تعلیم کے لیے ٹوٹل بجٹ 129.4 ارب روپے، فورن پروجیکٹ سے 7.7 ارب روپے، اعلیٰ تعلیم کے لیے 19.6 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے 9.4 کروڑ، صحت کے لیے 86.5 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 1.8 ارب، سپورٹس اور ٹورزم اور یوتھ کے لیے 7 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 3 ارب، اربن ڈیولپمنٹ 6.7 ارب، ایگریکلچر یا زراعت کے لیے 12.1 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 5.3 ارب، سائنس ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے لیے 74.9 کروڑ اور فورن پروجیکٹ سے 35.6 کروڑ، انوائرمنٹ اور فارسٹ ماحولیات اور جنگلات کے لیے 7.6 ارب، انڈسٹریز یا صنعت کے لیے 4.7 ارب اور 82 کروڑ فورن پروجیکٹ اسسٹنس، سی این ڈبلیو کے لیے 12 ارب اور فورن پروجیکٹ سے سی این ڈبلیو کے لیے 20.1 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 12.4 ارب، اریگیشن کے لیے 14.1 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 3.7، ڈرنکنگ واٹر یا پی ایچ ای کے لیے 10.95 اور فورن پروجیکٹ سے 1 ارب، ریلیف 10.3 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 70 کروڑ، ڈسٹرکٹ اے ڈی پی 46 ارب اور لوکل گورنمنٹ میں 10.5 ارب اور فورن پروجیکٹ سے 3.9 ارب۔ یہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے علاوہ ہے۔ یہ کچھ اہم سیکٹرز کا بجٹ تھا سیٹلڈ اضلاع کے لیے۔ اور قبائلی اضلاع کے لیے سب سے پہلے تو 10 سالہ پلان کے لیے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا حصہ ہے وہ 59 ارب اور اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن 9.04 کروڑ، ڈیولپمنٹ 3.6 ارب، اعلیٰ تعلیم 2.1 ارب اور ڈیولپمنٹ 54.9 کروڑ، ہیلتھ 1.5 ارب اور ڈیولپمنٹ 1.75 ارب، ریلیف جس میں ٹی ڈی پی بجٹ شامل ہے 17.1 ارب اور ڈیولپمنٹ سے 8.4 کروڑ، ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز پولیس اور جیلز کے لیے جس میں لیویز اور تنخواہ اور خاصدارز کی ریگولرائزیشن شامل ہے 16.95 ارب اور 9.4 کروڑ، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن اور ورکس یعنی سی این ڈبلیو 1.48 ارب اور ڈیولپمنٹ 5.6 ارب، ریونیو اینڈ اسٹیٹ
3.1 अरब और 1 करोड़, एग्रीकल्चर 1 अरब और 1.3 अरब डेवलपमेंट, PHE 97.5 करोड़ और डेवलपमेंट 1 अरब, इरिगेशन 14.9 करोड़ और डेवलपमेंट 1.3 अरब, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 33.8 करोड़ और डेवलपमेंट 87.5, लोकल गवर्नमेंट 30.2 करोड़ और डेवलपमेंट 65.1, यूथ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म टोटल बजट 76.5 करोड़ और एनर्जी एंड पावर टोटल बजट 53.4 करोड़। याद रखें कि कबायली अजला के बजट में तमाम अहम महकमों के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा होगा जब ये 10 ईयर डेवलपमेंट प्लान के 59 अरब रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये साल तरक्याती बजट बढ़ा के हमारे पास डेवलपमेंट के लिए बहुत सी स्पेस आ गई है, इसलिए हम पुरानी स्कीमों को भी ज़्यादा पैसा दे सकते हैं और नई स्कीमें भी बहुत सी डाल सकते हैं। आपके पास स्पीच की हाइलाइट्स में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा ADP में सारी डिटेल है। मैं कुछ आपको सिलेक्टेड जो है प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करूंगा। इस साल इंशाअल्लाह तमाम खैबर पख्तूनख्वा में हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड मिलेगा और खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा बनेगा जो कि पाकिस्तान में अपने तमाम सिटीजन्स को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे। इसके अलावा हमने 7 अरब रुपए रखे हैं हेल्थ में, आला मयार के अस्पतालों की इक्विपमेंट और एक्सपेंशन के लिए। 500 मिलियन या 50 करोड़ से BHUs और RHCs और सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में हमने दवाइयों का बजट डबल किया है और अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने गरीबों को मुफ्त की दवाई देनी है और गरीब कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए हमने 82 करोड़ रुपए की रकम रखी है। इसके अलावा हेल्थ में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी फैसिलिटीज़ का एक बड़ा पोर्टफोलियो हमारी नई हेल्थ पॉलिसी के तहत जो है वो रवा है, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, पुराने भी हैं और हर ज़िले में। तालीम को आते हैं। तालीम